اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے وہ ایک معجزہ ہے، ایک معجز نما حیثیت ہے، اس کی مثل کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں طاقت ہے تو میری آیت کی طرح ایک آیت تو بنا دو۔ نہ کر سکو گے مثل پیش، نہ کر سکو، نہ کر سکے، نہ کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکو گے، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں، نہ کر سکے ہو نہ کیا مطلب تم کر سکتے ہو۔ اس سے یہ ثابت کر ہو جائے گا، آٹومیٹک ثابت ہوگا کہ یہ کلام خالق ہے، یہ انسانی کلام سے واضح اور اعلیٰ ہے۔ تو وہی قرآن کریم ہے۔ اس کتاب کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں بار بار ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شبہ اور شک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی وہ جامع کتاب ہے جس کا کائنات میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ تمامی کلام انبیاء علیہ السلام، تمامی اوصیاء کا کلام، تمامی انسان شعراء ادباء قملا کا کلام جو ہے وہ ان کے تحت و نیچے ہے۔ ایک اللہ کا کلام ہے جو سب سے اعلیٰ اور واضح ہے۔ جتنا مخلوق و خالق میں فرق ہے اتنا خالق و مخلوق کے کلام میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قرآن کا جو مقام ہے وہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، کلام اللہ کے ہمارا یقین ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا یہ میری وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بیان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک، شبہ، ریب، گنجائش، اشتباہ ثابت ہونے میں، اللہ سے صادر ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ باوجود ان کے اللہ تعالیٰ نے اتنی یقین دہانی کروائی ہے، مگر پھر بھی امت مسلمہ سے کچھ ایسے گروہ آ گئے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ وفی التسمیۃ عندنا شبہۃ قویۃ، جیسے کہ نور الانوار میں بس نام کافی ہے کتاب کا۔ نور الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک دستی کتاب ہے نور الانوار، اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں بسم اللہ میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، مگر ہمیں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، مگر ایک گروہ فرماتا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ اس میں شک ضرور ہے۔ تو سمجھیں ہم شیعان علی ہیں، ہمارا امام اول کہ لم نکن فریق متولیٰ کتاب اللہ، علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے۔ اس لیے مذہب شیعہ میں، مذہب شیعہ نے آل محمد میں، مذہب شیعہ نے حیدر قرار میں قرآن اللہ تعالیٰ کی واحد منظم موجب ایسے بلیغانہ کتاب ہے کہ پوری دنیا میں اس کا مثل موجود نہیں ہے۔ یہ ہم شیعان علی کا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، سب سے پہلے ہمارا تعلق اسلام سے ہے، سب سے پہلا ہم اسلام کو مانتے ہیں، سب سے اول ہم اسلام کو حق سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ہم اس اسلام پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہم محمد رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں، اس کلام اللہ کو اللہ کی آخری کتاب یقین کرتے ہوئے ہم محمد رسول اللہ کی نبوت اور حق نبوت کے قائل ہیں، اور اسی قرآن کا اعتماد و ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، اور بقایا 11 ائمہ علیہ السلام کی جو امامت کے ہم قائل ہیں وہ بھی اسی قرآنی آیات پر ایمان رکھنے کے بعد ہم کو یہ عقیدہ نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایسے ویسے شیعہ نہیں ہیں، ہم جعلی رنگ روٹی شیعہ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ ہم کلام اللہ سے اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا مذہب یعنی مذہب حسین علیہ السلام میں، یعنی مذہب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے، یعنی شیعت امیر المومنین، شیعت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہم نے جو اخذ کیا ہے، ہم نے جو قبول کیا ہے، تو وہ قرآن کلام اللہ کی روشنی میں قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں،
یہ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ صرف شیعہ ہیں، نہیں نہیں نہیں، کہ ہم اس گروہی، اس خیالی، اس قیاسی، اس حواسی مذہب کے قائل نہیں ہیں. ہم دین الہی اللہ کے قرآن سے لیتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے مسلمان ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تمامی اعتقادی خیالی خیالوں کو یک طرف کر کے سب سے پہلے ہمارا دعویٰ اور ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسلام کو سچا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو برحق سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو آخری کتاب الہی سمجھ کے اسلام کو سب سے افضل اور اعلیٰ مذہب اسلام ہے. اسلام کو قبول کرتے ہوئے ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے شریعت کو، محمد رسول اللہ کے شریعت کو قبول کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کے اوصیاء اور ان کے خلفاء بلا فصل جو ان کے 12 اوصیاء ہیں، ان 12 ائمہ کی امامت کے جو ہم قائل ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات کے نازل ہونے کی سبب سے ہم شیعہ آل محمد ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے مذہب محمد و آل محمد میں سب سے پہلے اسلام کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. سبحان اللہ. یہ تو امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری دنیا میں حسینیت موجود ہے. کہیں کسی رنگ میں، کہیں کسی جگہ پر، کہیں کسی نہج پر، کہیں کس وتیرہ اور طریقہ پر، کہیں کس طریقہ پر، مگر حسینیت موجود ہے. کہیں ناقص طریقے پر، کہیں کامل طریقے پر، کہیں اکمل طریقے پر، کہیں کچھ ناقص طریقے پر. بہرحال امام حسین علیہ السلام کی جو شیعت ہے اس نے رنگ لائی. شہادت حسین نے کمال کا رنگ لایا. شہادت حسین میں وہ برکت اسلام کو دے دی کہ تا طلوع آفتاب صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ کا اسلام جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ اور بالا رہے گا.